أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. حرمت یہ آیت نمبر 3 کا آج ہم ترجمہ پڑھیں گے اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہم کل پڑھ چکے تھے، تفسیر رہ گئی تھی، آج انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. تو حرمت اس کا معنی ہوتا ہے حرام کیا گیا. حرمت کا معنی کیا ہے؟ حرام کیا گیا ہے. علیکم تم پر. حرمت حرام کیا گیا ہے. علیکم تم پر. المیتۃ مردار جانور. والدم اور خون. ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. لحم کا معنی ہوتا ہے گوشت، خنزیر سور کا گوشت. وما اہل، یہ اہل یحل احلالا، اس کے بارے میں پہلی بھی بتا چکا تھا کہ آواز ہلال لگانے کو کہتے ہیں، آواز لگانے کو کہتے ہیں، کسی کے نام پہ پکارا جانا. تو اس کا ترجمہ لفظی کرتے ہیں اور جو آواز بلند کی گئی ہو. وہ جو آواز بلند کی گئی بغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا، پکارا گیا، بھی اس کے ذریعے. والمنخنقۃ اور دم گھٹ کر مرنے والا. والموقوذۃ اور چوٹ مارا ہوا، یعنی جسے چوٹ لگی ہو اور وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے. والمتردیۃ اور اوپر سے گرنے والا، چھت سے یا پہاڑ وغیرہ سے گر کے مر جائے، اسے متردیہ کہتے ہیں. کنویں میں گر جائے یا کسی نیچے والی جگہ میں گر جائے، مر جائے. والنطیحہ اور سینگ مارا ہوا، جانور آپس میں ایک دوسرے کو سینگ مارتے ہیں، اسی حالت میں کسی ایک کی ہلاکت ہو جائے اسے نطیحہ کہیں گے. وما اکل السبع، وما
اور جو کھایا السبع درندے نے الا مگر ما زکیتم جو ذبح کر لیا تم نے. یہاں پہ اصل میں جن جانوروں کو حرام کیا گیا ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جانور حرام کر دیا گیا تم پر، مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو. والمتردیۃ والنطیحہ جو اوپر سے گر کے مرا ہو، جسے کسی جانور نے سینگ مار کے ہلاک کیا ہو. وما اکل السبع اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم نے اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو تو پھر تم اسے استعمال کر سکتے ہو. وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا ہو علی النصب نصب اصل میں یہ انصاب کی جمع ہے. یہ مندر کو بھی کہتے ہیں، آستانے کو بھی کہتے ہیں. اصل اس کا معنی ہوتا ہے جھنڈا، نشان. شکاری کے جال کو بھی کہتے ہیں، جس کی طرف شکاری تیزی سے دوڑتا ہے تاکہ پھنسا ہوا شکار نہ نکل جائے. تو مفتی تقی عثمانی سعودہ برکاتہم العالیہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اسے بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا گیا ہو. وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا ہو بتوں کی قربان گاہ پر. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ وَأَن استقسم يستقسم استسقامًا اس کے دو معنی آتے ہیں، بانٹنا اور حصہ چاہنا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے قسمت معلوم کرنا. اور اس کے بعد آگے لفظ آیا ہے ازلام. ازلام ظلم کی جمع ہے، پانسے کو کہتے ہیں، فال کی تیر کو کہتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ فال وغیرہ نکالی جاتی تو مختلف تیر جو ہے وہ نکالے جاتے، اس میں مختلف چیزیں لکھی جاتی، تو جو تیر نکلتا اس کے مطابق عمل کرتی، تو اسی کو تعبیر کرتے ہیں وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کہ ان تستقسموا اور بانٹنا بالازلام فال کے تیروں کے ذریعے سے، فال کے تیروں کے ذریعے سے. ذالکم یعنی یہ بتاؤ ان تستقسموا وما ذبح علی النصب کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پہ ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو. ذالکم فسق یہ سب باتیں جو ہے فسق ہے، یہ ساری باتیں کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے، فسق کے کام ہے. الیوم آج یئیسا مایوس ہو گئے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ہے من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو نہ ڈرو، ہم ان سے، وخشونی اور ڈرو نی اصل میں نی تھا مجھ سے. الیوم آج اکملت لکم میں نے مکمل کیا
میں نے مکمل کر لیا تمہارے لیے دینکم تمہارا دین واتممت علیکم اور پوری کر دی علیکم تم پر نعمتی اپنی نعمت ورضیت اور میں نے پسند کر لیا لکم تمہارے لیے الاسلام اسلام کو دینن بطور دین کے، یعنی میں نے اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا۔ فمن اضطر پس من جو شخص اضطر سخت لاچار ہو گیا ہو فی مخمصۃ شدید بھوک میں غیر متجانف نہیں مائل ہونے والا لإثم گناہ کی طرف فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غفور بہت بخشنے والے رحیم بڑے مہربان ہے۔ تو مطلب الیوم اکملت لکم کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا ہے، لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم البتہ جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری کی حالت میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے غیر متجانف لإثم بشرط کہ گناہ کی رغبت کی بنا پہ ایسا نہ ہو فإن اللہ غفور الرحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم نے آیت نمبر 2 کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، اس کی تفسیر رہ گئی، تو پہلے آج ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 3 اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو کل سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدا میں عہد کو پورا کرنے کا ذکر فرمایا، کیونکہ اجتماعی زندگی میں انسانیت کی فلاح کا مدار عہد کو پورا کرنے پر ہے۔ شریعت کے تمام احکام اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان ہے جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو، پالتو مویشی اور جانور کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور ان کے علاوہ وہ جانور حرام ہے جن کا آج ہم نے ذکر پڑھا۔ البتہ احرام کی حالت میں حلال جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے جب تک احرام سے باہر نہ نکل جاؤ۔ تو اس تمہید کے بعد ابھی حرام جانوروں اور اشیاء کا ترتیب کے مطابق بیان آیت نمبر 3 میں ہم نے پڑھا۔ تو اہل ایمان جو ہے ان کے لیے حلت اور حرمت کی پابندی بہت ضروری ہے، تو اسی کو ایفاء عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ کل بھی آپ کو بتایا کہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت
अल्लाह ताला की माबूदियत का निशान है। तो फरमाया कि इनकी बेहुरमती ना करो। तो शाइरुल्लाह का एहतराम मिल्लत इब्राहिमी का एक ज़रूरी हुक्म और हमारे दीन का ज़रूरी जुज़ है। दीन के दीगर अहम उसूलों मसलन अल्लाह ताला की वहदानियत पे ईमान, इकामत सलात, मुसीबत में सब्र, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र वगैरह की तरह ताज़ीम में शाइरुल्लाह जो है ये भी एक अहम उसूल है। शाइरुल्लाह में हरम शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ, जमरात, सफ़ा मरवा, कुर्बानी, एहराम, अजान, नमाज और शरीयत की तमाम अहकाम दाखिल हैं। सफ़ा और मरवा से मुतालिक तो खुसूसी तौर पे फरमा दिया इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियाँ अल्लाह ताला की निशानियों में से है। तो अल्लाह ताला ने इन सब की ताज़ीम का हुक्म दिया है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि ये चार चीज़ें आज़म शाइरुल्लाह में हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, कुरान मजीद, बैतुल्लाह शरीफ और नमाज, यानी ये सबसे बड़े कुदरत के निशानात हैं। इनकी ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। सूरह हज, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो शख्स शाइरुल्लाह की ताज़ीम करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल में तक़वा मौजूद है, और जो आदमी तक़वा से खाली है उससे ताज़ीम शाइरुल्लाह की तवक्को नहीं की जा सकती। तो यहाँ फरमाया कि अल्लाह ताला की शाइर की बेहुरमती ना करो, वला शहर अल हराम, और ना हुर्मत वाले महीनों की बेहुरमती करो। तो हुर्मत वाले मुहतरम महीने चार हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में फरमाया है कि जिस दिन से अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, इन्न इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन, तो अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। मिनहा अर्बअतुन हुरुम, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, मुहतरम है, जिनमें लड़ाई करना जायज़ नहीं है। उनके नाम कुरान मजीद में मौजूद तो नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत फरमा दी। उनमें से एक अलहदा है और 3 एक साथ है, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। मिल्लत इब्राहिमी भी यही हुक्म था कि इन मुहतरम महीनों में लड़ाई की इब्तिदा नहीं करनी चाहिए। अगर कुफार की तरफ से इब्तिदा हो तो फिर दिफा करने की इजाज़त है। सूरह बकरा में हमने पढ़ा यसअलूनका अनिश शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीह, कि लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई से मुतालिक पूछते हैं, कुल क़ितालुन फ़ीह कबीर, आप फरमा दीजिए ये सख्त गुनाह है, कबीरा गुनाह है। लेकिन काफिरों ने चूंकि इससे भी बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया, लिहाजा उनसे लड़ाई की इजाजत है। ताहम हत्तुल इम्कान इन महीनों में जंग से इज्तिनाब करना चाहिए। ज़माने जाहिलियत में इन महीनों का एहतराम खुद कुफार भी करते रहे। हथियार उठाकर रख देते, किसी को नहीं छेड़ते। अलबत्ता एक और कवाहद का जिक्र करते, कि नसी करते थे। इसका तज़किरा सूरह तौबा में मौजूद है, इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फिल कुफ्र, कि कुफ्फार के लिए नसी का इर्तिकाब बहुत बुरी चीज है।
اور وہ کرتے یہ تھے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی حرمت والا مہینہ آ جاتا وہ جنگ بند کرنے کی بجائے جاری رکھتے اور اس مہینے کی بجائے کوئی دوسرا مہینہ از خود حرمت والا مقرر کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت بیان فرمائی. مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ محترم مہینوں کا احترام جو ہے یہ ضروری ہے. فرمایا کہ بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی اور حرمت والے مہینوں کی، ولل ہدیہ اور نہ قربانی کے جانوروں کی. عام قربانی کے جانوروں کو تو اضحیہ کہا جاتا ہے، لیکن جو جانور اللہ تعالیٰ کی نیاز کے لیے حرم شریف کی طرف لے جائے جاتے ہیں ان کو ہدی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بھی محترم ہے، ہدی کے جانور ان کی بھی حرمتی نہ کرو. پھر یہ بھی فرمایا کہ قربانی کے ایسے جانوروں کے گلے میں پٹھا ڈال دیا جاتا تھا جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا تھا یہ قربانی کے جانور ہیں جو حرم شریف جا رہے ہیں، لہذا راستے میں کوئی ان سے تعارض نہ کرے. تو فرمایا وَلَلْقَلَائِدْ اور پٹے والے جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے جا رہے ہیں. زمانہ جاہلیت میں بھی عام طور پہ ایسے جانوروں کا احترام کیا جاتا تھا. فرمایا وَلَا مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بیت اللہ شریف کی طرف قصد کر کے جانے والے لوگ بھی محترم ہے، یعنی جو لوگ حج یا عمرہ کے ارادے سے سفر کر رہے ہیں ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ یا لڑائی نہیں ہونی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہی ہیں، ہو سکے تو ان کی خدمت کرو ورنہ انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ سن 6 ہجری میں عمرہ کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا. قربانی کے جانور ساتھ تھے لیکن کفار نے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی، تو اس بات پہ صلح ہو گئی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، البتہ آئندہ سال عمرہ ادا کر سکیں گے. تو صلح کی شرائط کے مطابق صحابہ نے جانور وہی ذبح کیے اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں عمرہ قضا کیا. تو اس قسم کے واقعات کے سد اسباب کے طور پہ فرمایا کہ حج اور عمرے کے ارادے سے حرم شریف جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا تعارض نہیں کرنا چاہیے، ان کی بے حرمتی مت کرو بلکہ ان کا ادب اور احترام رکھو. یہ تو ایسے لوگ ہیں یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی 2 صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بیان فرمائی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ الشداء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں
آپ کو نظر آتے ہیں تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ آپ انہیں دیکھتے ہیں رکوع کی حالت میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی فضل اور خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل سے یہاں پہ مراد اتفاق ہے، ارتفاق، اور رضوان سے مراد اقتراب ہے۔ آپ نے اپنی حکمت میں یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں، ارتفاق زندگی یعنی خوش اسلوبی سے زندگی بسر کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کا دار و مدار جو ہے رزق حلال پہ ہوتا ہے، اس لیے فضل کو رزق حلال سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب نماز جمعہ ادا کر لو تو زمین پہ پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ رزق حلال فضل میں سر فہرست ہے، اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جائز ذرائع سے رزق حاصل کرنا تو جمعے کے دن بھی مکمل طور پہ کام کاج بند کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، البتہ اگر مصلحت کے لیے مکمل تعطیل بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ فضل سے مراد زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کرنا، اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے رزق حلال کو حاصل کرنا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رضوان کا معنی اقتراب کیا ہے، یعنی اللہ کا قرب، اور اللہ کا قرب جو ہے نیکی، عبادت اور احکام الہی کے تعمیل سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آیت میں فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم بھی اقتراب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا کہ جو حج اور عمرہ کے لیے جانے والے لوگ ہیں ان کا بھی احترام کرو، جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے دوران، حج یا عمرے کے سفر کے دوران اگر جائز ذریعے سے رزق حاصل کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سفر کے لیے صرف تجارت کی نیت سے نہ جائے، نیت خالص حج کے لیے ہے، اور درمیان میں تجارت وغیرہ بھی اگر ہو جائے یعنی اللہ کا فضل بھی تلاش کرتا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں موجود ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی تجارت وغیرہ کرو۔ بعض لوگوں کی ابتدا ہی سے نیت صرف مال لے جانے اور وہاں سے مال لانے کی ہوتی ہے، تو اس قسم کا حج جو ہے وہ درست نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو تجارت ہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ صرف سیر اور تفریح کے لیے حج کا سفر اختیار کرتے ہیں، یعنی یورپ اور امریکہ کی سیر نہیں کی، مکہ اور مدینہ کی کر لی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ نیت جو ہے خالص حج یا عمرے کی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سفر میں مال خرچ کرنے کے علاوہ جسمانی مشقت جو ہے وہ بھی اٹھانی پڑتی ہے، بہت پابندیاں بھی ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جسے اخلاص کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر ضمن تجارت بھی ہو جائے تو وہ بھی مباح ہے، جائز ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ بعض جانوروں کو چھوڑ کے تم پر مویشی حلال کیے گئے، وحلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، البتہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کی ممانعت ہے، یعنی جب کوئی شخص
حج یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے میقات سے احرام باندھ لیتا ہے تو اس پہ بعض پابندیاں عائد ہو جاتی ہے. مثلا مرد جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، پورا جوتا اور جراب نہیں پہن سکتا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں، چہرہ نہیں ڈھانپ سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ دینا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، خشکی کا شکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی جانور کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا. یہ سب عارضی پابندیاں ہیں جو احرام کھلنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو تمہیں شکار کی اجازت ہے. احرام کی حالت میں جو حلال جانوروں کا شکار جو ہے ممنوع ہو گیا تھا، اب یہ احرام کھولنے کے بعد اس کی اجازت ہے. فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو حج، عمرہ اور طواف یعنی زیارت بیت اللہ کی اجازت نہیں تھی. کفار مکہ نے مسلمانوں کا یہ حق سلب کر لیا تھا. جیسا کہ بھی آپ کو بتایا جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے آئے تو عمرہ کیے بغیر واپس انہیں لوٹنا پڑا. تو آیت کے اگلے حصے میں کفار کی طرف سے اسی قسم کی اسلام دشمنی کی طرف اشارہ ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کر دے ان تعتدوا، کہ تم بھی ان پہ زیادتی کرو. اسلام کی کمزوری کے دوران جو کچھ ہو گیا اس پہ درگزر کرو، اور اب جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا تو اب تم بھی ان پہ اسی طرح زیادتی شروع نہ کرو جس طرح مشرکین تم پہ کرتے رہے. مقصد یہ کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ برائی کا مطلب برائی سے دے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح الحب فی اللہ میں حد سے بڑھنا خرابی کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت میں، اسی طرح البغض فی اللہ بھی ایک حد تک ہونا چاہیے. مشرکین سے نفرت ضرور ہے اور یہ ہے بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، لیکن یہ نفرت ان کے خلاف دشمنی کا رنگ اختیار نہ کر جائے. انہوں نے بلا شبہ تم پہ زیادتی کی، تمہیں تکالیف پہنچائی، لیکن تمہیں ان پہ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر آگے یہ بات فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. تو اچھائی سے تعاون اور برائی سے تعاون نہ کرنا یہ بھی ایک اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا. تو یہ قرآن مجید اور اسلام کا موضوع ہے کہ اقوام عالم میں جہاں بھی کوئی مسلمان موجود ہے نیکی میں اس کے لیے دست تعاون بڑھایا جائے. لیکن آج کے زمانے میں اسی چیز کا فقدان ہے. اب نیکی کے بجائے برائی کے کام میں تعاون کیا جاتا ہے. اب موضوع ہی بدل گیا تو ظاہر ہے پھر اس کے نتائج بھی ایسے ہی نکلیں گے. تو یہاں پہ قرآن مجید نے یہی یاد دلایا کہ نیکی اور تقوی کے معاملات میں تعاون کرو. برائی چاہے عقیدے میں ہو عمل میں ہو اس کے ساتھ ہرگز تعاون نہ کرو. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایفاء عہد کا حکم دیا، اس کو پورا کرو. اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. جب وہ مجرمین کی گرفت کرے گا تو پھر ان کو چھوڑے گا نہیں، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یعنی کوئی شخص جو اللہ کے قوانین کی خلاف کرتا ہے، حلال و حرام سے بے نیاز ہے، شعائر اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، برائی میں تعاون کرانے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ مفسرین اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان میں خرابی ضرور موجود ہے. یا تو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں یا روح کے لیے نقصان دہ ہیں.
तो जो चीज़ें हलाल करार दी गई है वो यकीनन इंसान के लिए जिस्मानी तौर पे या रूहानी तौर पे फ़ायदेमंद है। तो फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम पे मुर्दा जानवर हराम करार दिया गया। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शरई तरीके से जो जानवर ज़िबा ना किया जाए, ज़िबा किए बगैर जो जानवर मर जाए वो मुर्दार है। आमतौर पे मरने वाले जानवर के जिस्म में खून जमा हो जाता है, रह जाता है, इसकी वजह से जिस्म में कई किस्म के जरासीम और खराबियां पैदा हो जाती है जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है। तो अल्लाह ताला ने मुर्दार का गोश्त इंसानों के लिए हराम करार दिया। तो जो भी अक्ल और शऊर रखता हो, चाहे उसका इस्लाम के साथ ताल्लुक हो या ना हो, वो मुर्दार खाने को बुरा समझता है, लेकिन शर्त यह कि अक्ल और शऊर उसमें मौजूद हो, इंसानी फितरत उसमें मौजूद हो। फितरत सलीमा जो है मुर्दार खाने को पसंद नहीं करता। तो मुर्दार का गोश्त खाने से मना कर दिया, ये कतई तौर पे हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगरचे हमारे लिए मुर्दार को हराम करार दिया गया, लेकिन उहिल्लत लना मैततान, दो मुर्दार हमारे लिए हलाल करार दिए गए हैं, अस्समक वल जराद, मछली और टिड्डी, इनको बगैर ज़िबा किए खाना जायज़ है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि बाद जंगों के मौके पे हमने टिड्डी को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया। मछली पानी का जानवर है और उसे भी ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों जानवरों में कोई ज़्यादा खून होता ही नहीं है जो इनके जिस्म पे बंद होकर रह जाए। और मछली का जो खून होता है वो वैसे भी खुश्की के जानवरों से मुख्तलिफ होता है, तो जिस्म मरे जाने से भी ताफुन का बायस नहीं बनता। तो इन दोनों जानवरों को बगैर ज़िबा किए खाना जायज़ है, दुरुस्त है। फिर आगे फरमाया, तुम पे हराम करा दिया अद्दम, खून भी। सूरह अनाम में इसकी मजीद वजाहत फरमा दी, दम मसफूहा यानी बहता हुआ खून, यानी वो खून जिसे जिस्म से निकाल दिया जाए ज़िबा करते वक्त, या जिस्म में जख्म करने से जो खून निकलता है वो दम मसफूह है और हराम है। अलबत्ता ज़िबा करने के बाद जो थोड़ा बहुत खून गोश्त के साथ रह जाता है वो हराम नहीं है, क्योंकि वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। अगर बगैर साफ किए उसे पका लिया जाए तो खाना दुरुस्त है, लेकिन नज़ाफत के तकाजे के तहत उस खून को भी साफ कर लिया जाए तो बेहतर है। तो जो शख्स दम मसफूह जो है उसको बतौर खुराक इस्तेमाल करेगा, उसमें दरिंदगी की सिफात जो है वो पैदा हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने खून को भी, दम मसफूह को भी हराम करार दिया। और तीसरी चीज जो हराम करार दी गई वलहमुल खिंजीर, खंजीर का गोश्त है। खंजीर के गोश्त की तफसीस इसके आम इस्तेमाल की बिना पे की गई कि नॉर्मली इसका गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, वरना खंजीर के जिस्म का हर हिस्सा हराम है और नाकाबिल इस्तेमाल है। सूरह अनाम में इसको इन्नहु रिज्सुन कहा गया, यानी ये बिल्कुल नापाक है, इसकी हड्डियां, बाल, चर्बी और लुआब वगैरह हर चीज हराम है। ये खुद गंदगी खाने वाला जानवर है और ये बेगैरत भी है, तो इसलिए इसके खाने से मना किया गया। हतीसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि कुर्ब क़यामत में जब दोबारा नुज़ूल फरमाएंगे तो यक़्तुलुल खिंज़ीर, खंजीर को कत्ल करेंगे और ईसाइयों को ज़लील करने के लिए सलीब को तोड़ेंगे, क्योंकि ये बातिल अकीदे की निशानी है। हराम चीज़ों से चौथी चीज़ जो फरमाया, वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह बिही, वो चीज़ भी हराम है जिस पे अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर का नाम पुकारा गया हो। इहलाल का माना है रफ़अ सौत, आवाज़ को बुलंद करना। हाजी जब इहराम बांधते हैं तो लब्बैक लब्बैक पुकारने को इहलाल तलबिया कहते हैं। इहलाल तलबिया मकसद ये कि जिस जानवर को
गैरुल्लाह के नाम पे पुकारा गया, नामजद किया गया, वो भी हराम है। मसलन यूं कहा जाए कि ये जानवर या चीज फला बुत, फला कब्र या फला बुजुर्ग की नियाज है, तो वो चीज हराम हो जाएगी। और गैरुल्लाह की नियाज देने से मकसूद ये होता है कि वो बुजुर्ग हमसे राजी हो के हमारी मुरादें पूरी करेंगे, या कम अज कम अल्लाह ताला के यहाँ हमारी सिफारिश ही कर देंगे। तो ये शिरकिया अकायद है, इसलिए गैरुल्लाह के नाम से मंसूब की जाने वाली चीज को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। बाज मुफस्सिरीन ने यहाँ पे उनसे गलत फहमी हुई। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही का मतलब ये बयान किया गया कि जानवर को ज़िबा करते वक्त अगर अल्लाह के अलावा गैर का नाम लिया जाए तो जानवर हराम होगा, और अगर बवक्त ज़िबा बिस्मिल्लाह कहा जाए तो ज़बी हराम नहीं होगा जिस चीज़ को ज़िबा किया जाता है। ज़माने जाहिलियत में लोग लात, मनात, उज़्ज़ा वगैरह के नाम पे जानवर ज़िबा करते थे और अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, तो वो हराम है। लेकिन इस मसले में हकीकत हाल यही है कि वो जानवर बदअकीदगी की वजह से हराम करार दिया गया है जब वो गैरुल्लाह की तरफ मंसूब हो गया कि ये फला पीर या बुजुर्ग का बकरा है, तो वो बिस्मिल्लाह कह के ज़िबा करने से भी हराम ही रहेगा। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई शख्स खंजीर को बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा करे और फिर उसे हलाल समझने लगे। यानी जो चीज़ बुनियादी तौर पे हराम है वो अल्लाह का नाम लेने से हलाल नहीं हो जाती। अलबत्ता अगर मुतालिका शख्स उस गलत अकीदे से तौबा कर ले तो फिर शरई तरीके से ज़िबा करने पे जानवर हलाल शुमार होगा। इसी तरह जानवरों के अलावा दूसरी अशिया, खाना, दूध, मिठाई वगैरह पे भी अगर गैरुल्लाह की नियाज है तो वो हराम है, और उनकी हुर्मत भी गैरुल्लाह के नाम पे नामजदगी की वजह से है। तो वमा उहिल्ल का यही मतलब है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तमाम अंबिया किराम और अइम्मा मिल्लत हनफिया इस बात पे मुत्तफिक है कि गैरुल्लाह के नाम पे किसी चीज़ को नामजद करना ये उस चीज़ में रूहानी निजाजत पैदा हो जाती है। मुशरिकीन जानवरों के मुतालिक अहले इस्लाम पे ये एतराज़ करते थे कि तुम्हारा मज़हब भी बड़ा अजीब है, जिस जानवर को अल्लाह ताला मार देता है उसे मुर्दार समझ के हराम करार देते हो, और जिसे खुद ज़िबा करके मार देते हो वो तुम्हारे लिए हलाल है। तो फरमाया कि मुशरिक लोग इस किस्म की तावीलात से धोखा देने की कोशिश करते हैं। हकीकत में मौत तो हर हालत में अल्लाह ताला ही की तरफ से होती है, चाहे कोई जानवर तबाई मौत मर जाए या उसे ज़िबा कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का नाम लेके ज़िबा करने से उसमें पाकीज़गी आती है, जबकि गैरुल्लाह के नाम से उसमें निजासत आती है, अगरचे वो हमें नजर नहीं आती। और इसकी मिसाल खुद मुशरिक है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस, कि मुशरिक लोग वो नापाक है, अगरचे वो नहा धो के अच्छे कपड़े पहन ले, खुशबू लगा ले, बज़ाहिर तो हमें पाक साफ नजर आ रही है, लेकिन उनकी बदअकीदगी की वजह से उनमें रूहानी निजासत पैदा हो चुकी है जो नजर नहीं आती। तो इसी तरह गैरुल्लाह के नाम पे ज़िबा किए हुए जानवर और बगैर ज़िबा के मरने वाला जानवर बहरहाल हराम होगा, अगरचे उसकी इजाज़त जो है वो हमें नजर नहीं आती। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में, और इसी तरह हज़रत मौलाना कासिम नानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मकतूब में लिखा है, फरमाते हैं कि जो जानवर गैरुल्लाह के नाम पे इसलिए नामजद कर दिया जाए कि वो राजी हो के हमारी मुरादें पूरी करेंगे, तो वो जानवर हराम ही रहेगा, चाहे बवक्त ज़िबा उस पे अल्लाह का नाम ले लिया जाए। तो फरमाए तुम्हारे लिए मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह की नज़र हराम करार दिए गए हैं। इसके अलावा वल मुनखनिका, वो जानवर भी हराम है जो गला घुट जाने से मर गया हो। वल मौकूजा, और जो जानवर चोट लगने से मर जाए वो भी हराम है। ईंट, पत्थर या लकड़ी वगैरह की जंग से हलाक हो गया
تو بھی حرام کی فہرست میں آئے گا. یہ والموقوذ یہاں سے انشاءاللہ کل تفسیر مزید بیان کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ کل میں بتا دوں گا. ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.